بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ہاں تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا تیری حمد و ثنا. الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 شریک لہو اللہ ہو پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ. پہنچے معراج ہاں عرش پر مصطفیٰ. پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ. کہتے ہیں
خدا معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے کبھی خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے ہاں محمد عرش پر بیٹھے ہیں خود خالق یہ کہتا ہے ہمارا گھر ہے گھر والوں سے شرمایا نہیں کرتے پہنچے معراج عرش پر مصطفیٰ ہاں جبریل خود دوڑ نہ سکے ہوش اڑ گئے جبریل خود دوڑ نہ سکے ہوش اڑ گئے معراج میں مقام محمد کو دیکھ کر پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ جب نہ معبود بندے بے پردہ رہا معبود بندے بے پردہ رہا تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو لا الہ لا الہ تیری شان آباد ہو تیری شان تیری شان الہ میری اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں تمام ہی سننے والے حضرات بیٹھے ہیں کہتے ہیں تجھ کو ڈھونڈا یہاں تو یہاں نہ ملا ہاں تجھ کو ڈھونڈا وہاں تو وہاں بھی نہ ملا ہاں پھر کعبہ ڈھونڈا کلیسا ڈھونڈا مسجد مندر ڈھونڈا مسجد مندر کہیں نہ تیرا بھید ملا کہیں نہ تیرا بھید ملا کہیں نہ تیرا بھید ملا تو بیٹھا دل کے اندر تیری شان 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 اللہ کی شان کیسی ہے ذرا توجہ چاہوں گا اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا ہاں تیرے پہ جو سوالی آتے ہیں اس شان کرم کا کیا کہنا اس شان کرم کا کیا کہنا خالی نہ رہی رحمت سے تیری رحمت سے تیری ہاں دکھ درد کے ماروں کی جھولی درد کے ماروں کی جھولی ہاں ایک تیرا کرم ہے در پہ تیرے ایک تیرا کرم ہے در پہ تیرے ہاں درتی ہے ہزاروں کی جھولی شان کرم کا کیا کہنا اس شان ہاں دن رات ہے مجدہ کا میرا رات ہے مجدہ کیا خوب سکی ہے در تیرا ملتی ہے کرم کی بھیکو سے کی ہے کرم کی بھیکو سے من جو یہاں پھیلاتے ہیں ملتی ہے کرم ہو لا الہ تیری شان آباد ہو اچھا جی اللہ تعالیٰ کی شان ویسے تو ہر جگہ ہی موجود ہے لیکن کہتے ہیں ہاں مکے میں مدینے میں تو ہے سجدوں کے قرینے میں تو ہے ملا میں بھی رحمن میں تو ہے ہر پریم کے بندر میں تو ہے دریا میں سفینے میں تو ہے موتی میں نگینے میں تو ہے عالم کے نظاروں میں تو ہے رنگین بہاروں میں تو ہے کعبے میں کلیسا میں تو ہے مندر میں مساجد میں تو ہے گلدان میں گرجا میں تو ہے اور دیر میں گنگا میں تو ہے افلاک کی چوٹی پر تو ہے سردار کی روٹی پر دنیا کی کسوٹی پر تو ہے اور چاند کے حالے پہ تو جمشید کے پیالے میں تو ہے دنیا کی روانی میں بہتے ہوئے پانی میں عقل میں میدانوں میں تو ہے کلمے میں اذانوں میں تو ہے قرآن کے باروں میں تیری شان 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 لا الہ تیری شانی آباد ہو تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو ہے بھی تو
मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी की खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। आज दूसरी सहरी की जानिब हम गामज़न हैं और हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक का तोहफ़ा पेश किया कारी सुहेल ने। कारी सुहेल, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और जिस तरह से ज़िक्र परवरदिगार आलम आप करके हम सबके ही और हमारे नाज़रीन के दिलों को मुनव्वर करते हैं, परवरदिगार आपको परेशानियों से दूर रखें। और नाज़रीन किराम, आज की खुसूसी नशरियात में हम दाखिल हो चुके हैं। खूबसूरत शख्सियात आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं और समीर अली वारसी और हमज़ा अली वारसी जो कि हमेशा ही अपनी आवाज़ का जादू जगाते हैं और वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तलिफ वक्फे का। इंशाल्लाह जब वक्फे से वापस आएंगे तो हम होंगे और आप होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और ख़ूबसूरत नशरियात धरती टीवी पे हमेशा की तरह खाकसार लेके हाजिर होता है। लेकिन आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बात हो मजालिस की, जश्न की या किसी भी सियासी एक्टिविटी की या मजहबी एक्टिविटी की बात हो, अगर ये चेहरे वहाँ नमूदार ना हो तो वो तकरीब, वो मजालिस की रौनक जो है, रौनक मजालिस में तो रौनक नहीं होती, वो तो एक गम की फ़िज़ा होती है। लेकिन आपकी निज़ामत की अगर बात की जाए और सफ़ीर अज़ा नदीम ज़रा सरवर की अगर बात की जाए तो आप उनके दरीना साथी, दोस्त, भाई हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा नाज़रीन का कि आपका इतना अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है हमें। आप इसी तरह से फ़ीडबैक देते रहिए। 5 रमज़ान के बाद इसी स्क्रीन पे जो होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, इनामात की बरसात होने वाली है। लेकिन मैं अपना तारुफ सिर्फ इतना ही करवाना चाहूँगा कि बड़ी छोटी सी हस्ती हूँ और ज़िक्र रसूलुल्लाह से आगाज़ किया था अपनी इस मंजिल का, जो कि मंजिल थी भी वही और मेरी मंजिल थी भी वही और मुझे चाहिए भी वही मंजिल कि उनके कदमों तक पहुँचूँ, उनकी नारायण पाक का सदका हासिल करता रहूँ। सबसे पहले हमारे मेहमान आज की खुसूसी नशरियात और हमारा जो पहला सेगमेंट है आलिम दीन का, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इनको मुलाहिज़ा करते हैं। मेरी मुराद है मुफ्ती शौकत सियालवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब। साहब कैसे मिजाज है? आज आपका गिला दूर हो गया, हमने सेगमेंट रख ही दिया। उलमा इकराम का होना चाहिए, इल्मी गुफ्तगू भी होनी चाहिए और इनके साथ ही शायर अहले बैत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी कई किताबें दुनिया भर के मनकबत ख़ान, नुहा ख़ान इनकी शायरी पढ़ के इज़्ज़त पा रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर ऐनुर रज़ा साहब से। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके साथ ही नाज़रीन किराम हमेशा की तरह हमारे दरमियान होते हैं और बड़े खुश लहन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बड़ी मिठास से बात करते हैं। मेरी मुराद है जनाब अल्लामा अतहर मशहदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम किबला, कैसे मिजाज है किबला आपके? नाज़रीन किराम, जैसे कि मैंने भी इंट्रो दिया आपके सामने कि ये वो शख्सियत है कि जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आपके ज़हनों में ये नाम आ गया होगा। मेरी मुराद है जनाब हसन सगीर आदि साहब से। सगीर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। कैसा लगा आपको हमारी इस धरती टीवी की खुसूसी नशरियात में आके? धरती टीवी की नशरियात तो खैर बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये सेट जो हमने आज देखा है तो वाकई काबिल तारीफ है और बहुत कम स्टूडियो में ऐसे सेट लगते हैं। मैंने आते ही अलावा साहब से कहा था माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेट है और आपका प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा जा रहा है और लोग बड़े शौक़ से देखते हैं, अकीदे के साथ देखते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। टीवी के तमाम लोगों को सलामत। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रगुजार, आप तमाम ही लोगों का शुक्रियागुजार कि आप तशरीफ़ लाते हैं और ट्रांसमिशन को 4 चांद आप लोगों की वजह से ही लगते हैं। अल्लाह साहब, मैं चलता हूँ आपकी जानिब कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, आज दूसरी सहरी है। अच्छा, पिछले साल भी अलग अलग मौज़ूआत पे हमने इस सेगमेंट का आगाज़ किया था, लेकिन रोज़ा बेसिकली है क्या? मुसलमान रोज़ा रख के सहरी करते हैं
اور موبائل یوز کرنے پہ لگ جاتے ہیں. یہ سوال ہے ہمارے ناظرین کے. اچھا وہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن جب نماز ظہر کا وقت قریب آتا ہے جب ہی جا کے ان کی آنکھ لگتی ہے تو کیا یہ روزہ قبول ہوگا یا فاقہ کشی میں جائے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم ابرار صاحب، آپ کا بہت شکریہ. باخبر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں شامل کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دھرتی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ یہ جو باخبر رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس میں اور زیادہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ. روزہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مجلس کے اندر اس رمضان کے حوالے سے ذکر خیر فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، سبحان اللہ. شہر مبارک، مبارک مہینہ. اب ابرار بھائی آپ دیکھیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اس مہینے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے ذکر خیر فرما رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے روزہ کے حوالے سے کہا، روزہ یہ وہ عظیم و شان عبادت ہے کہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اپنے بندے کو براہ راست خود ہی عطا فرماتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ روزہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرما رہا ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ روزہ یہ ایک مخفی عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے. نماز پوشیدہ عبادت کے ساتھ ساتھ ظاہری عبادت ہے. اگر کوئی حالت قیام میں ہے تو یقیناً دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اگر وہ رکوع میں ہے تو دیکھنے والا یہ شہادت دے سکتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ سجدہ میں ہے یا قعدہ اولیٰ میں ہے وغیرہ. تو روزہ جو ہے یہ ایک باطنی عبادت ہے، مخفی عبادت ہے. صرف اللہ کو پتہ ہے یا پھر جس نے روزہ رکھا ہے اس کو پتہ ہے. بالکل. اور پھر آپ اس کی مزید اہمیت دیکھیں کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر اس روزے کی قضا وہ ساری زندگی کرتا رہے، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا رمضان کا، وہ ساری زندگی قیامت تک روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کا بدل نہیں ہے. علامہ صاحب جو میرا سوال ہے وہ یہ تھا کہ روزہ رکھ تو لیتے ہیں، چلے کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کی سزا تو آپ نے بتا دی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم موبائل فون کا آج کل دور ہے، موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ظہر کا وقت قریب آتا ہے ہماری اسی وقت آنکھ لگ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، تو کیا وہ روزہ رہتا ہے یا فاقہ کشی ہے؟ میں آپ نماز فجر کی بات کر رہے ہیں یا ظہر کی؟ ظہر کی. ہم فجر پڑھ کے روزہ رکھ لیا، نیت کر لی اور ہم سوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. دیکھیں روزہ تو خیر آپ کا ہو جائے گا کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن نماز کے بعد بھی روزہ رہے گا. میں عرض کر رہا ہوں نا، انما الاعمال بالنیات،
आमाल का दारो मदार नीयत पर है। आपने नीयत की थी, इरादा किया था पुख्ता कि मैंने रोज़ा रख लिया है या रोज़ा रखना है, और उसके बाद आप जो है वो सहरी करके या नहीं की, आप उस वक्त सो गए, या उस वक्त आपने सहरी वक्त पर बंद की, जागते रहे, जैसे आप कह रहे हैं कि जोहर का वक्त करीब आया तो आपकी आंख लग गई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसमें रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा आपका हो जाएगा। लेकिन आंख लग गई, नमाज आपकी जो है जमात से चली गई, तो वो उस सवाब से आप महरूम हो गए। अब जब आंख खुलेगी तो आप जो है वो नमाज पढ़ कज़ा लें। पढ़ सकते हैं। नहीं, उसका देखें, अगर एक मिसाल है कि जोहर का वक्त जाता रहा, असर का वक्त दाखिल हो गया, उस सूरत में तो आपकी जोहर कज़ा हो जाएगी। बिल्कुल। अगर जोहर का वक्त बाकी है, उस वक्त आपकी आंख खुल जाए, तो फिर आप नमाज जोहर अदा और अगर करें। अलामा साहब मेरी आंख ही अफ्तारी से आधा घंटा पहले खुले तो असर भी गई, जोहर भी गई, तो क्या फिर भी रोज़ा रहेगा? जी देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, रोज़ा रहेगा, रोज़े में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इबादत में असल कुछ गुनाह, खलल नहीं होगा इससे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गुनाहगार है वो बंदा। अब देखें कि आपने रोज़ा रख लिया, जोहर की नमाज चली गई, असर चली गई, अब इफ्तार के करीब जाके आप उठ रहे हैं, ये तो घर में उठाया कि एक उठो, रोज़ा लापरवाही खोल लो। है, जानबूझ के गफलत है, जो कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है, आप जब नफिल अदा करते हैं तो उस एक नफिल की अदायगी पर आपको एक फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। और जब आप एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसको एक फ़र्ज़ की अदायगी पर आपको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। यानी नमाज अगर आपकी छूट भी जाए जी। तो रोज़ा बाकी रहता है, सवाब उतना ही मिलता है या थोड़ा कम होता है? नहीं देखें, उसमें यहाँ तक मैं जानना अर्ज चाहूँगा। करूं, असल में देखें, रोज़ा रहता है या नहीं रहता, असल आपका सवाल ये था। बिल्कुल। रोज़ा आपका बरकरार रहेगा, बिल्कुल। लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है नेकियों की कि बात हो रही है, क्योंकि हाँ, रोज़ा रखते हाँ। हैं परवरदिगार को राज़ी करने के जी लिए। जी, बेशक बेशक बेशक। तो अल्लाह पाक को हमने राज़ी कर लिया, बेशक हमने अल्लाह को सजदा नहीं किया, बस रोज़ा रख के राज़ी कर दिया, आपका ये कहना है। अतर मशीदी साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा कि रोज़ा रख लिया और सो गया, अच्छा पूरा सहरी से लेके 11-12 बजे तक मैं मोबाइल में लगा हुआ हूँ, दुनियावी काम कर रहा हूँ, ऑफिस के काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आधे घंटे के बाद नमाज अजान होनी है, तो मैं अगर नमाज पढ़ के सो जाऊँ तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा या वैसे ही सो जाऊँ गफलत की नींद, और फिर मेरे घर वाले मुझे उठाएं कि उठो बेटा, सहरी का अफ्तारी का वक्त हो गया है, रोज़ा खोल लो, तो क्या इबादत में कुछ कमी, नेकी में कुछ कमी आएगी या क्या है? अलामा साहब तो कह रहे हैं कि इबादत में कोई कमी नहीं होगी। रोज़ा और नमाज दोनों वाजिब हैं, फराइज़ में से। जैसे अभी इब्राहिम ने अर्ज़ किया, सैयदी साहब ने, कि रोज़ा एक अलहदा अमर है, नमाज रोज़े में वैसे आम दिनों में नमाज की कौफियत है कि अव्वल वक्त में आपने नमाज अदा की। बिल्कुल। अगर आप जितना लेट होते जाएंगे, देर करते जाएंगे, तो उस अजर से महरूम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क़ज़ा किसी भी शय की कभी अदा नहीं होती। ठीक है, अगर रोज़ा आपने रखा तो ये सोने पे सुहागा वाली बात है कि रोज़ा जो है वो अहमियत बढ़ गई है आपकी, और रोज़ा रखने के बाद अल्लाह के क़ुर्ब में इजाफ़ा हो रहा है, आप अल्लाह के करीब जाएंगे, तो अल्लाह की तमाम खुशनुदी के काम जो है वो आपने अंजाम देने हैं। नमाज अव्वल वक्त अदा करनी है, हक़ हुकूक उसकी अदायगी अव्वल वक्त करनी है आपने, जो आप पर इख्तियार हैं, जो आप पर वाजिब चीज़ें हैं, जो बहुत सी चीज़ें अदा करनी हैं, वो तमाम चीज़ें अदा करनी है। रोज़ा फ़कत भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा नाम है जो आप पे फ़राइज़ हैं उनको बर वक्त अदा करना है। मैं यही सवाल जानना चाह रहा था। बिल्कुल, बर वक्त अदा करना है। बिल्कुल। अगर आपने उसमें कोताही की तो अजर कम होगा, वो चाहे नमाज ही क्यों ना हो, नमाज हो, किसी का हक हो, नाफरमानी हो, नाफरमानी हो, अगर आप कहीं मुलाजिम हैं, वहाँ काम में कोताही कर रहे गिबत हैं, भी कह सकते हैं, गिबत, तमाम चीज़ें आ तमाम गई ही ना। चीज़ें। हर वो चीज़ जिसको एक ईमान और तकवे पर जो इंसान फाइज है, उसके लिए हर शय का अदा करना अपने वक्त पर बिल्कुल वाजिबात में से है। अच्छी जगह रोज़ा भी रख लिया आपने, रोज़े में अगर इसकी कोताही की आपने तो अजर जो है
وہ بہت ہی قلیل ہو جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی کے پاس ملازم ہیں، اگر آپ نے اس کا کام وقت پہ نہیں کیا تو سوچئے وہ کس قدر ناراض ہوگا۔ بالکل، واہ واہ واہ، اچھی دلیل ہے، واہ واہ واہ۔ تو ایک عام شخص کی رضامندی کے لیے آپ تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ خالق و مالک ہے، کائنات کا رب ہے۔ واہ واہ واہ، اگر آپ اس کی خوشنودی کے لیے ایک کام کریں اور دیگر کام سے فرائض سے کوتاہی برتیں گے تو پھر کیا اس کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ کیا خوبصورت۔ اب آتی ہے رمضان کی بات۔ دیکھیے رمضان میں بنیادی طور پہ رمضان اور قرآن یہ لازم و مظلوم ہے۔ رمضان میں روزہ عبادت الہی ہے، نماز عبادت الہی ہے، آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوتاہی کی، قرآن سے غفلت کی، ویسے تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنی، لیکن روزے دار کو خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ ایسا تمسک رکھنا ہے جیسے روح کا بدن کے ساتھ۔ واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے ہر صورت میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر اس 30 دن کے اندر آپ نے 3 آیات بھی تلاوت کر لی، تلاوت کی اور اس انداز سے کی کہ اس کے ماخذ تک پہنچ گئے اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو پھر یہ آپ کا رمضان کامل، آپ کا پورا سال کامل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ناظرین کرام، اور طے یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد نماز بھی اتنی ہی لازم ہے کہ جتنا آپ کو روزے کا ثواب چاہیے۔ حسن صغیر عابدی، جو کہ آپ خاصا علم رکھتے ہیں اور علمی گفتگو کے حامل ہیں، آپ نے گفتگو سنی، سیالوی صاحب کی بھی سنی، اطہر مشہدی صاحب کی بھی سنی، میں آپ کا بھی موقف جاننا چاہوں گا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے سجدے میں ہی نماز کی حالت میں تھے، تو جب ابن ملجم مالون نے ضرب کا وار کیا تو اپنی نماز پوری ادا کی، چاہتے تو وہ نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ روزے کی اہمیت میں نماز بھی لازم ہے۔ کیا کہیں گے؟ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے، علامہ ترمشی صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور یہ حقیقت ہے کہ روزہ اور نماز دونوں ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا اور نماز چھوڑ دیا تو پھر وہ ثواب میں تو کمی آ جائے گی۔ لیکن ایک بات مفتی صاحب کی مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن ان کی بات کو کوٹ کرتا چلوں۔ دیکھیں، نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں مثلاً، تو آپ کے عمل کو ہر شخص دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پتہ چل رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب روزہ رکھ رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف خدا کو کیا پتہ ہے۔ بات ہے، واہ اب واہ، آپ کا نفس جو ہے وہ خدا کو جواب بے دے گا، شک، وہ بے شک۔ گواہی دے گا کہ ہاں اس شخص نے روزہ رکھا، اور وہ پورے طریقے سے جو روزے کے لیے فضیلت ہے، جو روزے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، حقوق العباد بھی دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے، نفس کو کبھی بہکنے نہیں دینا۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے ابرار بھائی کہ لوگ روزے کے درمیان اس بات سے بڑا وہ کرتے ہیں، بھائی یہ کیا ہے، یہ نہیں لاؤ، وہ نہیں لاؤ، یہ نہیں کھاؤ، روزہ خراب ہو جائے گا میرا، روزہ خراب ہو جائے گا، مجھے بھائی بھوک لگ جائے پھر گی۔ یہ تو روزہ ہی نہیں نا۔ پھر اگر آپ کی اتنی کمزور ہے آپ کی، تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ روزہ تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے احترام لازم ہے، لیکن روزہ تو یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھ کے کچھ بھی کر رہے ہیں، میری صحت پر نہیں اثر ہو رہا، میں تو بڑے ٹھاک سے، ہاں اللہ کی، مجھے پتا ہے میں اللہ کی راہ میں ہوں، بس ختم بات یہ، میری صحت پر کیا اثر، آپ کچھ کھائے پیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوسری بات ہے کہ آپ احترام کریں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک مولا علی کا ہے تو مولا علی کے تو آپ کو خود آپ نے بتا دیا، ابھی خود ہی جواب دیا، خود ہی سوال کہ مولا علی کو سجدے میں ضربت لگی، مولا علی نے نماز کو مکمل کرایا، اور سحری کر چکے تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ جی ہاں بالکل، نماز کو کنٹینیو کرایا، بالکل۔ تو نماز کی چھوٹ کسی حالت میں نہیں ہے، نہیں ہے، کسی حالت میں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ نماز ابھی چھوڑ دو، کل پڑھ لینا، صبح پڑھ لینا، نہیں۔ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے کہا کہ اول وقت میں نماز ادا کرو، تو اول وقت کی نماز کا ثواب اور ہے، اور قضا، ثواب تو قضا بھی پڑھنے میں ہے، لیکن قضا پڑھتے ہو تو اس سے اللہ کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ کو خوشی جب ہوگی جب آپ نے اول وقت مقرر، مقرر وقت ہے مقرر، مقرر وقت میں نماز پڑھی، بس۔ بڑی خوبصورت بات۔ سید الشہداء
امام مظلوم امام حسین علیہ السلام. یعنی انسانی تاریخ میں ابتدا سے آج تک اتنی مشکل معاملات، اتنے مشکل حالات جو عصر عاشور اور شب عاشور کے بعد سے شروع ہوئے اور قید تک رہے، اس دوران جو شدت کے مصائب تھے وہ تھے. اس میں فرمایا سید الشہداء نے اپنی ہمشیرہ سے کہ آپ نماز شب میں مجھے یاد رکھیے. اللہ اکبر، اب آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ مشکل حالات تو اللہ اکبر، کسی کائنات میں کسی تاریخ میں موجود بے نہیں. شک بے شک. عام نماز کی بات نہیں کی ہے. نماز شب، نماز شب، یعنی نماز شب بھی ایسے ہی ہے جیسے واجبات میں رکھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ تصور تو کیجئے، اب پروردگار کا یہ حکم اور اس کو ہم حکم عدولی کر لیں، اس کو سہل سمجھیں. یعنی روزہ نماز، فقط، میں نے کہا نا کہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ تمام رکن جس سے ایک انسان تقوی کی جانب جاتا ہے اور صاحب تقوی کہلاتا کیا ہے. بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اس میں سے کسی چیز میں بھی کوتاہی ہوگی تو اجر جو ہے قلیل ترین ہو جائے گا. بڑی خوبصورت بات. حسن صغیر آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ موضوع میں نے اتنا مشکل تو نہیں چھیڑا، لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے سب لوگ علامہ صاحب جاننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نا، تو افطاری سے چند لمحے پہلے ہر بندہ جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. کیوں ایسے، کیوں ایسے کیوں ہے؟ دیکھیں جب صبر نہیں ہے تو بھائی رکھا کیوں روزہ؟ دیکھیں لیکن ہمارا جو روزہ رکھا ہے، روزہ ہی صبر کا درس دیتا ہے. اور وہ صبر کے پیمانے ٹوٹ جاتے اور ہیں. اتنے بے صبر ہو جاتے ہیں کہ پھر جیسا کہ ابرار بھائی نے کہا کہ روزے کا وقت قریب، اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، جلدی سے ٹکرا جاتے ہیں، خود بھی وہ جو جلدی ہوتی ہے خود بھی نقصان کر جاتی ہے. بالکل ایسا ہی تو ہے. روزہ تو صبر کا نام ہے، صبر کر لو بھائی. میں وہی والی بات ہے، جب تک وہ تقاضے آپ پورا نہیں کریں، بے شک، بہت پھر صحیح کہہ رہے آپ کہیں کہ نہیں مجھے 101% اجر بھی چاہیے، ثواب بھی چاہیے، تو پھر وہ سارے تقاضے بھی تو آپ پورے کریں. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ در حقیقت آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، خاص طور پر یہ موبائل کا استعمال جو آپ فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور نماز کا وقت قریب آتا ہے. دیکھیے در حقیقت چیز یہ ہے کہ اس ایک ماہ، یہ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہی فقط اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کر رہے ہیں بہت اچھی بات. اور روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے سال نماز کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بہت خوب. رمضان آنے کی وجہ بڑی سے نہیں پڑھ خوبصورت رہے. بات کر رہے ہیں. اب ایک معاشرہ ہے جس کی ایک بہتر تشکیل ہوتی ہے، وہ معاشرہ اگر اچھی طرح تشکیل نہیں پا رہا ہے تو پھر یہ مسائل ہیں کہ اپنے کاروباری اشغال میں اس طرح پھنس جاتے ہیں لوگ کہ کوئی نماز بھی چھوڑ جاتی ہے، کبھی روزے کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود خداوند نے، اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ اس طرح کا رکھ دیا ہے کہ اگر پورا سال ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہیں نماز کی اور دیگر واجبات اور عبادات کے حوالے سے، تو یہ مہینہ ریاضت کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم سارا سال پھر اس میں یہ بڑی اس میں ایک بات اور کہتا چلو، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ماشاءاللہ، کہ روزہ ویسے بھی میڈیکلی طور پہ بھی روزہ جو ہے آپ کے جسم کی زکوٰۃ آپ کو ریفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے کبھی روزے کے لیے منع نہیں کرے گا، اس لیے کہ روزہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور وہ ریفائن کرتا ہے آپ کے تمام چیزوں کو. تو روزہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے. اس پوائنٹ آف سے دیکھیں آپ، جہاں اللہ کی یہ عبادت ہے وہاں آپ کی ذات کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے روزہ. دیکھیے انتہائی افسوس کی بات ہے، ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، غیر مسلم جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں خصوصاً رمضان میں، کہتے ہیں نہیں میں روزے سے ہوں، یہ کام نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں. کہتے ہیں اچھا آپ تو بڑے سہولت میں کہ صرف رمضان میں یہ کام نہیں کریں گے. یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ شعور کی منزل پہ آ جائیں
اور شعور کی منزل سے جب تک آپ خالق حقیقی سے نہیں ملتے بالکل بے شک بے تب شک تک آپ نے اس روزے اور نماز کی کیفیات جو ہیں اس کو پورا فلفل کرنا ہے. بالکل اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ مسلمان ہیں نام نہاد, بے شک اور نام نہاد مسلمان نہ خود کو فائدہ دے سکتا ہے نہ معاشرے کو فائدہ دے سکتا بے ہے. شک ایسا ہی ہے. اچھی بات ہے, بہت ماشاء اللہ. یہ ہے بنیاد اس کی. صغیر بھائی آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں, کیونکہ ہم تو چاروں میزبان ہیں, ٹھیک ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سید علی ابرار کو ہی شرف حاصل ہے, مختلف ٹی وی چینلز سے آپ کو کالز آتی ہیں لیکن بہت کم دیکھا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ میں چینلز پہ آپ بہت کم جاتے ہیں اور محافل اور اگر مجالس کی بات ہو تو آپ منظر عام پہ ہوتے ہیں, ایسا کیوں؟ آج میں جاننا چاہوں گا. یہ تو جواب دے دیں گے. یہ آج بھی ہمارے اصرار پہ آئے ہیں, آج بھی نہیں آ رہے. یہ تو اچھی بات. نہیں ابرار بھائی, بہرحال بات یہ کہ جشن اور محفل و میلاد میں تو ایک سمجھے کہ ایک طرح سے چونکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ مولا کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول کی باتیں ہوتی, تو میں سمجھتا میرا شرعی فریضہ یہ ہے کہ میں ضرور جاؤں, ٹھیک ہے نا. چینل پہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے دعوت دی, میں آ گیا, لیکن بہرحال میں اس سے چینل سے کہیں زیادہ میں چاہتا ہوں جہاں جاؤں لائف جا کے میں بیٹھ کے مولا کا تذکرہ کروں, اللہ کا تذکرہ کروں, رسول کا تذکرہ, مجھے بڑی تسکین ملتی ہے. یہ وجہ ہے کہ میں چینل سے تھوڑا سا کتراتا ہوں. میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں, آپ کا جو انداز ہے, کوئی اشعار اگر ہو جائیں تو ان اشعار سے ہی ہم وقفے پہ جائیں. کوئی کسی بھی شاعر کا آپ پڑھ سکتے ہیں. 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں, بسم اللہ. کوئی بھی کسی بھی شاعر کے حوالے سے. آپ نے خود لکھے ہیں؟ نہیں کسی کے لکھے ہوئے 4 مصرے ہیں, میں بسم اللہ عطا ہو. بی بی سیدہ کے حوالے بسم اللہ. اور جیسا کہ یہ روایت بھی ہے کہ چادر تطہیر, اور یہ بھی سب قبلہ بھی بیٹھے کہ چادر تطہیر میں کون کون تھا؟ رسول خدا تھے, پنجتن پاک, سب سے بڑے جو ہمارے اللہ کے بعد خدا رسول اکرم ہمارے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مولا کائنات بی بی فاطمہ زہرا, امام حسن, امام حسین, یہ تھے 5, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس چادر کے درمیان میں تھوڑی سی 1-2 بات بسم اللہ. اس چادر میں سب سے بڑی شخصیت جو تھی وہ کائنات کا حبیب تھا. آئے ہائے ہائے, مسلمانوں کے نبی, کیا سب مسلمانوں کا نبی, کائنات کا حبیب, عشق اول, حسن اول, سر یاسین طٰہٰ, کیا بات اللہ ہے, نے کس نام سے یاد, رحمت للعالمین. تو سب سے بڑا شخصیت تو رسول اللہ کی خود موجود تھی اس میں. لیکن شاعر نے اور اس کو کس طرح اللہ نے تعارف کرایا وہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ نے کس سے تعارف کرایا. تو تعارف کرایا بی بی زہرا سے, ٹھیک ہے نا, کہ اس میں فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے حسن حسین. میں صغیر بھائی چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھیں کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, وقت کم ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم جب وقفے سے آئیں تو پوری تمہید اور ایک الگ آپ کا انداز ہے ہمارے ناظروں میں دیکھنے چاہوں گا. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. سکون پایا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں
आशिजाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ सुकून पाया। नात रसूल मकबूल पेश कर रही थी, आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाई यहाँ पर। और मौजू बड़ा प्यारा चल रहा था हमारा, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती, लेकिन हमने आज ये जान लिया कि रोज़ा भी ज़रूरी है और नमाज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रोज़े की हालत में। तो इससे कबल कि मैं डॉक्टर ऐनुर रज़ा की तरफ जाऊँ, हसन ज़हीर आबदी की गुफ्तगू जहाँ आपने समेटी थी, बस मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से हवाले से कि चादर तत्हीर का तस्करा था, जबकि उस चादर के अंदर रसूल खुदा जैसी मासूम शख्सियत मौजूद थी जो रहमतुल लिल आलमीन है, इश्क अव्वल है, हुस्न अव्वल है, ताहा है, यासीन है, मुदस्सर है, सारी कायनात जो है रसूलुल्लाह पे पेश करती है अल्लाह के बाद, ठीक है ना। रसूलुल्लाह चादर तत्हीर में मौजूद है, शहजादी कौनैन है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला कायनात है। वाह वाह। अब अल्लाह ने जब जबरील ने पूछा, हज़रत जबरील ने पूछा कि परवरदिगार आलम इस चादर में कौन कौन है, जबरील को पता था कि जाहिर बस जानना चाहते, तारुफ चाहते थे, तारुफ चाहते ताकि ये बात पता ज़माने चल में सके। जाए, पता चले। तो अब तारुफ कैसे करा रहा है कि देखें, ये नहीं, हालांकि सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ा अल्लाह का नबी मौजूद है, वो जो जनाब सैयदा के वालिद मोहतरम भी हैं, लेकिन अल्लाह तारुफ इस तरह नहीं कर रहा, बीबी सैयदा से कर रहा है। आए हाय हाय। तो उसको चार मिसरे में शायर ने बड़ी बिस्मिल्लाह आता हूँ। खूब कहा कि पैकरे मासूमियत इस्लाम का दिल फातिमा, वाह 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 पैकरे वाह, मासूमियत क्या बात है। इस्लाम का दिल फातिमा, कायनात आदम व आलम का हासिल फातिमा, वाह 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 वाह। कायनात आदम व आलम का हासिल फातिमा। और ये दो मिसरे खुद रसूल अल्लाह भी तशरीफ फरमा थे, मगर वाह 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 चादर के वाह, अंदर वाह, क्या बात खुद है। रसूल अल्लाह भी तशरीफ फरमा थे, मगर मंजिल तत्हीर में थी सदर महफिल। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। दोबारा आता कीजिएगा, क्या बात है, दोबारा पढ़िएगा, क्या कहने, वाह वाह वाह। मासूमियत इस्लाम वाह का दिल वाह वाह फातिमा, वाह 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 वाह, कायनात आदम व आलम का हासिल फातिमा, क्या बात है। खुद रसूल वाह वाह अल्लाह, वाह वाह वाह, यानी उस चादर के अंदर क्या रसूल बात अल्लाह, है। खुद रसूल अल्लाह भी तशरीफ फरमा थे, मगर वाह 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 वाह। मंजिल ततीर में थी सदर महफिल फातिमा। आए हाय हाय, सलामत रहिए। क्या खूबसूरत अशार पेश किए इन्होंने बारगाहे सैयदा कौनैन में। मैं आपका शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी मदू करते रहेंगे। अतहर मशहदी साहब, मैं चाहूँगा कि सैयदा पाक की जो आपने एक नज़्म छेड़ दी, उसका खुलासा हम डॉक्टर ऐनुर रज़ा के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब, पढ़नी तो आपने नात थी, लेकिन उन्होंने छेड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि जनाब सैयदा के हवाले से अगर चंद मिसरे अता हो जाए। जब तक आप माहौल में आइए, अतर भाई क्या कहेंगे? क्या बयां कोई करेगा इज्जो शान फातिमा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बयां कोई करेगा, क्या बात है। इज्जो शान फातिमा, आए ततहीर खुद है पास बाने फातिमा, क्या बात है, वाह 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 वाह, और खुद हो जब खल्लाक आलम मदह खाने फातिमा, वाह 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 वाह, क्यों ना दुनिया से हो बेहतर खानदाने, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। हक अली के साथ है और साथ है हक के अली, वाह 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 वाह, हक अली के साथ है और साथ है हक के अली, जा गए हक पर रवां है कारवाने फातिमा, क्या बात है, क्या बात। जा गए हक पर रवां है कारवाने फातिमा। बस ये दो चार शेर फिर मैं आपसे आप कहेंगे तो मैं नात के बिस्मिल्लाह में चंद शायर नात के भी अच्छा, पेश कर दीजिए। क्योंकि ये खानदान पूरा का पूरा अव्वलुना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, जो एक ने कहा है वही तमाम ने अच्छा कहा डॉक्टर है। साहब, मैं आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर इजाफा कर दूँ जी। कि आपने कहा कि बीबी का जिक्र हुआ, तो मैं थोड़ी नात पढ़ दूँ। तो रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश ही उस मुसलमान से होते हैं जो उनकी बेटी का जिक्र करता है।
جو ان کی بیٹی کا ذکر کرتا ہے جنت میں بھی وہی جائے گا، کیونکہ سرکار نے تو بتا دیا نا، تعظیم بتا دی سیدہ پاک کی. ابھی آپ نے صغیر بھائی کہا نا کہ تعظیم، بی بی جب صحن سے گزرتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، نبوت کھڑی ہو جائے جس کے لیے اس کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. ان کے بابا کی نعت پیش کیجئے اور ایسا کلام پیش کیجئے. جی میں بسم اللہ بسم اللہ. ایک بات چھیڑ دی آپ نے بی بی فاطمہ کے بارے میں کہ اللہ، تو پھر 4 مصرے بسم اللہ آتا ہوں. اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، آئے ہائے 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 ہائے، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، آئے ہائے ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اور یہ علامہ اقبال کا ہے. اقبال جس سے راضی نہیں بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو کی ساری عبادت فضول ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے میری بیوی. شاعر علامہ مشرق اقبال ہے شاعر مشرق اور عالم ہے، علامہ اسی لیے کہتے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. بڑے خوبصورت ان کے اشعار ہیں. لیکن شاعری کی بات ہو رہی ہے اور شاعر اہل بیت ڈاکٹر عین الرضا ہمارے درمیان موجود ہے. جی آپ بسم اللہ. کی اجازت سے میں چند مصرے دعت کے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کوئی کس طرح سمجھے شان محمد، واہ 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 واہ، کوئی مطلع ہی کس اعلیٰ. طرح سمجھے سبحان اللہ. شان محمد، خدا خود ہو جب مدح خوانے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. خدا خود ہو جب واہ 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 مدح خوانے محمد، واہ. اور بنایا جہاں کو انہی کے لیے ہے. بے شک بے شک بے وجہ شک تخلیق کائنات. بے شک بے شک. بنایا جہاں کو انہی کے لیے ہے، یہ عالم ہے سارا جہان محمد. واہ 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 واہ. کیا یہ کہنے. کہتے وہی ہے جو کہتی وہی ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک. ایسا ہی ہے وہی ہے جو کہتی جو کہتی وہی ہے. لسان خدا ہے لسان محمد. محمد کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. لسان خدا ہے لسان محمد، اور فرشتوں کا سجدہ بتاتا ہے یہی. واہ 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 واہ. فرشتوں کا سجدہ بتاتا ہے یہی کہ ہے عظمت آستان محمد. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہ ہے عظمت آستان محمد، اور حق ان کا امامت جو حجت خدا کی. ہاں ہاں ہاں. حق بے ان شک کا حجت. امامت جو حجت خدا کی. خوب. یہ ہے عظمت خاندان دانے محمد. کیا بات بھائی ہے. ماشاء کیا اللہ بات ماشاء ہے. اللہ، واہ کیا واہ حقائق ہے. واہ. کیا بات ہے. جگر کے جو ٹکڑے شبیر و شبر، جگر کے جو ٹکڑے ہیں شبیر و شبر، یہ دونوں نواسے ہیں جان محمد. بے شک. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. یہ دونوں نواسے ہیں جان جان محمد. محمد. اور آخری شعر ہے، اعلیٰ، بہت اعلیٰ. فقط مولا حیدر سے پوچھا سبھی نے. واہ. فقط مولا حیدر سے پوچھا سبھی نے، مکان خدا اور مکان محمد. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جو 14 یہ رہبر ہے عین الرضا کے. کیا کہنے. واہ 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 جو واہ. 14 یہ رہبر ہے عین الرضا کے، سبھی پر ہے پایا نشان محمد. سبحان کیا بات. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. بات بھائی ہے. مطلب بھی بہت اعلیٰ، سبھی پر مقطع ہے بھی بہت پایا اعلیٰ. نشان محمد. واہ 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 واہ. مطلع سے مقطع تک ماشاء اللہ کوئی کس طرح سمجھے شان محمد، بہت اعلیٰ. خدا خود ہو جب مدح خوان محمد. سبحان اللہ. لوگ سب ماشاء یہ وہ ذات ہے جو عقلوں سے بالا تر ہے. بے شک. یہ عقلوں میں آ ہی نہیں سکتے. بے شک. جبھی تو جبرائیل کو تو ادراک ہی نہیں تھا نا. جب کوہ طور پہ گیا تو سرکار نے بولا کیا ہوا جبرائیل رک کیوں گئے؟ کہ سرکار اگر میں آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. یعنی کہ اگر جبرائیل کو ادراک ہوتا کہ کہہ کون رہا ہے. جبرائیل سے میں اپنی طرف سے ایک کہنا چاہوں گا کہ حضرت جبرائیل اگر آپ سرکار کی بات کیا کہنے. نہ ٹوکتے، آپ جا کے تو دیکھتے، پر جلتے یا آپ کی پرواز میں اضافہ ہوتا. یہ تو وقت بتاتا. یہ تو شان محمد ہے. دیکھیے مقام محمد تک بات آئی ہے تو ایک نئے انداز سے. بسم اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دیکھیے قرآن مجید کے لیے عام ہے یہ بات کہ یہ کلام
الہی، بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے، شبہ ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کا جو محصل ہے وہ سورہ حمد ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ جب ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہے خاص بات، سورہ حمد کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، اور ہر قاری کو ہوتا ہے، گو کہ وہ اس طرف جاتا نہیں ہے، لیکن میں نے بار بار سوچا اس پر کہ پورا قرآن ایک جانب ہے اور اس کا تمام ماحصل اور سورہ حمد میں ہے، اور سورہ حمد جو ہے بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ بے میں ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن میں سورہ حمد کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو کیا پروردگار خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے؟ ہاں یہ ہے سوال۔ کیا کہنا واہ اس واہ پہ واہ مجھے واہ گزر سا ٹائم چاہیے حسن بھائی۔ بالکل صحیح، ڈاکٹر صاحب اس نئے زاویے کو دیکھیے کیا گا۔ عمدہ بات ہے۔ الحمدللہ ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، یعنی پروردگار خود کہہ رہا ہے؟ نہیں، کیا کہنا؟ یہ ایک انسان کامل کا کلام ہے، بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ بے شک بے شک بڑی یہ وہ خوبصورت بات ہے۔ انسان کامل ہے، بڑی خوبصورت بات یہ وہ انسان کامل کا کلام ہے کہ جس کو پروردگار نے پسند کیا اور اپنے الفاظ سے اپنے نام سے ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، بہت کیا عمدہ۔ اچھا کیا بات ہے، کیا اچھا ہے، واہ 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 ٹھیک ہے۔ واہ واہ اچھی واہ۔ بات ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو قرآن مجید کا دل کیوں کہا؟ کہ جتنا کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ بے شک اس کا سبب کیا ہے؟ اس پہ بھی سوچا کہ وہ قرآن نے حکم دیا لعلکم تعقلون، غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، کہ بھئی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں تاکید کیوں کی گئی ہے ہر نماز کیا میں بات اس ہے، سورے کی بالکل تلاوت ایسا کی؟ ہی ہے، واہ واہ واہ، ہر نماز میں بالکل ایسا ہی ہر ہے، نماز میں سورہ تاکید ہے۔ حمد لازم ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ باقی کا یہ پڑھیں اور قل پڑھ لیجیے، باقی کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، دو چیزوں میں، لیکن اس کی تاکید ہے، یہ لازمی پڑھنا ہے آپ نے۔ یعنی انسانی حیات میں، اسلامی حیات میں، حسینی حیات میں، ایمانی حیات میں لازمہ قرار دیا، کمپلسری سبجیکٹ رکھ دیا سورہ حمد کو۔ سبب کیا ہے اس کا؟ وہ سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کا مکمل حاصل جو ہے وہ حمد میں ہے، اور سورہ حمد کا حاصل آخری سطور میں ہے۔ وہ آخری سطر یہ ہے، کیا سطر ہے آخری؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط۔ مستقیم، اب پروردگار تو نہیں کہے گا مجھے صراط مستقیم پہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ کامل انسان کی گفتگو ہے۔ اہدنا الصراط صراط الذین انعمت انعمت علیہم، یہ ہے حاصل کہ ان کی راہ سے ہمیں محفوظ رکھ دے اور ان کی راہ پہ لے جا جس پہ تو غضبناک نہیں ہوا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یعنی پروردگار نے اس کمپلسری سبجیکٹ میں کمپلسری سطر یہ رکھ دی، عامت الناس کو، آدم سے آج تک اور آج سے انتہائی آفرینش تک کے انسان کو یہ پیغام دیا ہے، اور روشن پیغام دیا ہے کہ رہبر وہ ہوگا جو ایک لمحے کے کروڑویں حصے عرب حصے کے اندر بھی بہکا نہ ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اس لیے یہ کمپلسری سبجیکٹ رکھا، اور یہ وہ انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب رسول خدا سرور انبیاء ہیں، بے شک کہ جنہوں نے قرآن کی تخلیق سے پہلے خالق کو معبود کی حیثیت سے عبد بن کے سجدہ کیا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ واہ 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 واہ، اور پھر اس سجدے میں انہوں نے کہا انا وعلی من نور واحد، یعنی تنہا نہیں بلکہ علی کو بھی ساتھ رکھا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس لیے کہ وہ عبد ہو ہی نہیں سکتا بالکل ایسا ہی ہے، جب تک کوئی معبود نہ ہو۔ معبود ہے تو عبد ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جب سے پروردگار ہے تب سے عبدیت ہونی ایسا لازمہ ہے۔ بالکل تو ہے، یہ وہ پنجتن ہے، یہ وہ 12 ہے، یہ وہ 14 ہے، یہ وہ الہی نمائندے ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے کروڑویں حصے عرب حصے کے اندر بھی کبھی بہکے نہیں، بٹکے نہیں۔
تو پروردگار نے ایسے رہبر کے لیے کہا کہ ان کی راہ پر چلا. یہ ہے خالص بات. کیا خوبصورت بات ہے. کیا بات ہے. علامہ شوکت صاحب آپ نے قبلہ کی گفتگو سنی, کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں عرض کروں کہ میں تو وہیں اٹکا ہوا ہوں جو آپ کا سوال تھا. اب کیونکہ ہمارا اسٹیٹمنٹ مکمل ہونے والا ہے تو ہم اسی پر اس کو وینڈ اپ بھی کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے. ٹھیک ہے, اور نماز کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چلی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, کیونکہ ایک صاحب جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ سو گئے تھے. اب حضور کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یا رسول اللہ, نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا. اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. الصلاۃ لوقتہا کہ نماز وقت پر ادا کرنا, یہ نیکی تمام نیکیوں میں سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے نماز وقت پر ہی ادا کرنی چاہیے. حدیث مکمل کر دیتا ہوں. سوال کرنے والے نے کہا ثم ایو, اس کے بعد کون سی نیکی پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بر الوالدین, والدین کی خدمت کرنا. ثم ایو, اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل. احسن. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ 3 باتوں کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے فرض نماز کا وقت ہو جائے فوراً ادا کرو, کہیں قضا نہ ہو جائے. یہ تاکید کی گئی بار بار. اور اسی طرح فرمایا کہ میت ہو جائے اسے غسل دے کر, اس کو کفن دے کر, نماز جنازہ پڑھ کے فوراً دفن کر دیا جائے. نمبر 3, بیٹی جوان ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دو. بہت اچھی ٹھیک ہے, تو اب یہاں دیکھیں اس حدیث میں بھی سب سے پہلے فرض نماز کی بات ہی ہے. ٹھیک ہے, اور نماز وہی والی بات ہے کہ آپ سفر میں ہیں, اس میں قصر کا حکم ہے. بیمار ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ کر پڑھ لیں. بیٹھ نہیں سکتے, لیٹ کر پڑھ لیں. لیٹ نہیں سکتے, اشارے سے پڑھ لیں. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے, چھوٹ نہیں نماز. بڑی خوبصورت بات. ناظرین کرام, آج کا خوبصورت سیگمنٹ آپ نے سماعت کیا, لیکن میں اس سے قبل کہ وقفے پہ جاؤں, میں حسن صغیر عابدی صاحب آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. علامہ اطہر مشہدی صاحب آپ کا شکر گزار, بلکہ آپ تو ابھی اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے حصہ ہوتے ہی ہیں. اور علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی آج طبیعت ناساز تھی لیکن آپ پھر بھی تشریف لائے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. افشا آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام, آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ دھرتی پہ ہم نے جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو ایک برانڈ تھا ہمارے درمیان جو موجود تھا, جس کا نام تھا بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپر. اس کے جو HOD تھے جناب ابرار رضوی صاحب, جو کہ خود اپنے اندر ایک شخصیت رکھتے ہیں, اس کے CEO فہد احسان بھائی, اور جن کی نمائندہ کارکردگی دھرتی ٹی وی نے دیکھی اور مجھ پر انہوں نے اعتماد کر کے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا پچھلے سال. اس سال میری محنت آپ کے سامنے ہے, اور بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز دوبارہ ہمارے درمیان انشاءاللہ ہوں گے. اور ابرار بھائی جن کو آپ سننا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل سے آپ اس نشست کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. صلی اللہ
पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। झुक जाओ चांद तारो, झुक जाओ चांद तारो, मेरे सरकार आ रहे हैं। या नबी सल्ले या नबी सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। या नबी एक नजर करम फरमाना हो, या नबी एक नजर करम फरमाना हो। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, हाँ तुम हो मौला हुसैन के नाना, ए हसनैन के नाना। हाँ या नबी एक नजर करम फरमाना, या नबी एक नजर करम फरमाना। तुम हो मौला हुसैन के नाना, तुम हो मौला हुसैन के नाना, मौला हुसैन के नाना। जरा तवज्जो, आपकी तवज्जो चाहूंगा। और माशाल्लाह आप कवाली को अच्छे से समझते भी हैं और अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जरा तवज्जो के ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के, सैयदा ज़हरा पाक के, ओ ज़हरा पाक के, सैयदा ज़हरा पाक के, सैयदा सैयदा ओ सैयदा 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 फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। बीबी पाक सैयदा की क्या शान है। हाँ बेटी से मिलने जब कभी जाते थे मुस्तफा, बेटी से मिलने जब कभी जाते थे मुस्तफा, रुकते थे दर पे पढ़ते थे आयाते इन्नमा, रुकते थे दर पे पढ़ते आयाते इन्नमा। इस बात से ही जान लो बीवी का मर्तबा, इस बात से ही जान लो बीवी का मर्तबा। जिनसे ये राजी हो गई और राजी हुआ खुदा, जिनसे ये राजी हो गई राजी हुआ खुदा। नजरान करने के लिए उस जुल जलाल के, नजरान करने के लिए उस जुल जलाल के, वो माँ के जिसने दे दिए हसनैन पाल के, वो सारा अभी के सदके में हम सबको मदीने बुलाना, वो ज़हरा पाक के सदके में हम सबका मदीने बुलाना। वो मौला हुसैन के नाना, वो मौला हुसैन के नाना। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, वो सज गई है मीलाद की। ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही अकीदत से ये एक जो रमजान का समय है, ये हमारे सारे यहाँ पर जो लोग हैं, जो कैमरामैन हैं और हमारे अबरार भाई की बड़ी मेहनत होती है इसके अंदर। अल्लाह पाक इनको मालिक मौला सलामत रखे, कामयाब भी। तो जरा तवज्जो चाहूंगा, तो इनको ऐसे क्यों ना कहें। सज गई है रमजान की महफिल, क्या है खूब नजारा, सज गई है रमजान की, देखो क्या है खूब नजारा, वो सज गई रमजान की महफिल, वो रमजान की महफिल। और यकीन माने ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, हम सभी सरकार के चाहने वाले हैं। तो फिर हाँ जिनकी महफिल हो, हाँ जिनकी महफिल हो, वो महफिल में जरूर आते हैं। सज गई है सरकार की महफिल, वो सरकार की महफिल, हाँ सज गई है, हाँ सज गई है सरकार की महफिल, क्या है खूब नजारा, सज गई है सरदार की महफिल, क्या है खूब नजारा।
आके वो मस्ती में डूब देखो आलम सारा मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढ रही है आपकी आहे बख्शिश का बहाना बहाना ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना मौला हुसैन के दाना मौला हुसैन के दाना मौला हुसैन के दाना वो मौला हुसैन के दाना आपके दर का क्या बात है जरा जो आपके दर का मैं हूँ भिखारी आप मेरे आका आपके दर का हूँ या नबी आका 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 आपके दर का हूँ भिखारी आप है मेरे आका सारे रिश्तों नातों से बढ़कर है आपका नाम ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना हुसैन के दाना मौला हुसैन के दाना हम लोग ब्रेक से वापस हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत क्या है बात। हसनैन के नाना, क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और सेगमेंट अब सरकार की नातें ही होंगी और सरकार की नातें बारगाह रसालत में कुछ अकीदत के फूल निछावर होते रहेंगे, कुछ गुफ्तगू भी चलती रहेगी। और दूसरी सहरी जो हम इख्तियार करने जा रहे हैं, माह रमज़ान का रहमत का अशरा जारी व सारी है और साथ साथ बाखबर रमज़ान की जो महफिल सजी है, ये बड़ी उम्दा और बड़ा अच्छा फ़ीडबैक, जिस तरह के अली इब्रार ने कहा था कि जी लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा हमें मिल रहा है। ख़ासकर बात हो रही है हमारे सेट के हवाले से कि जो नातख़्वां हज़रात हमारे पास आ रहे हैं, जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं, दीगर चैनल्स पे भी उनका जाना हो रहा है, तो उनका भी फीडबैक यही है कि जी ऐसा सेट जो है किसी और ट्रांसमिशन में। तो ये आप लोग की मेहनत है ना शहजाद भाई, आप लोग की मेहनत है। अच्छा, हमारी मेहनत तो है लेकिन ताउन भी काफ़ी सारे लोगों का है। एम्पायर सबसे फर्नीचर वालों का बड़ा ताउन है। हाँ, इसके लिए मैं चाहूँगा कि शहजाद भाई बिल्कुल बताएं कि क्या कितने खूबसूरत सोफे जो देख रहे हैं यहाँ पर। फर्नीचर एक ब्रांड है और उन्होंने जो है हमारे साथ जो है बड़ा ताउन, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत उनकी रही और साथ साथ जो इस सेट को 4 चांद लगाए, इस फर्नीचर नहीं लगाए और माशाल्लाह से बड़ा एक्सपेंसिव ये सोफे और इसकी बड़ी शान बढ़ा रहे हैं हमारे सेट की। हमारे सेट की रौनक को दुबाला कर दिया है इस फर्नीचर। तो एम्पायर फर्नीचर के बेहद ममनून मशहूर है भाई हम पूरी ट्रांसमिशन की जानिब से, धरती टीवी की जानिब से। तो बहुत अच्छा फीडबैक है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती रहें ट्रांसमिशन में। बल्कि 5 रमज़ान के बाद तो अली इब्रार भाई कह भी चुके हैं कि बहुत कुछ। लेकिन आपने कहा था कि ना देखा शहरयार, इमरान शहरयार का मैं बताता चलूँ, ये हर चीज़ ना सरप्राइज करने की आती है। ये कहते हैं यार एकदम सब कुछ नहीं बयान कर दिया करें, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं रह पाता। ये है कि क्रियोसिटी होनी चाहिए जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं उनमें कि अब क्या होने जा रहा है और दिन पर दिन ना ये चीज़ बढ़ती जाए ना कि अब क्या होगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में अब क्या होगा। क्योंकि हमें रिस्पॉन्स की बात तो है, लेकिन शाकिर सिलानी जो कि हमारे दरमियान मौजूद है, शाकिर भाई भी तशरीफ ला चुके हैं और बदर मुनीर भाई। और मैं चाहूँगा कि शहर में बताइए ना, तारुफ हो ना कि आज कौन कौन से मेहमान, क्योंकि आज आप वहाँ बैठे हैं, मैं अपने भाइयों के साथ बैठा हूँ। अच्छा, आपने अनमोल हीरे माशाल्लाह से जमा किए हैं यहाँ पे और सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जिनको सुनते रहें तो अज़ान फ़जर का वक्त भी हो जाए तो उसके बावजूद तशनगी बाकी रह जाती है। तो ऐसी शख्सियात हैं जो हमारी समातों को महकाती हैं। एहसन रज़ा कादरी भी मौजूद हैं हमारे साथ और बदर मुनीर भाई तो कल भी हमारी बज़्म का हिस्सा थे। तो आगाज़ कहाँ से किया जाए अली इब्रार भाई? अच्छा, जहाँ पे अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान होती है तो वहाँ पर जो रौनक होती है ना वो अलग ही बढ़ जाती है और एक जो माहौल होता है वो बड़ा पुरसुकून हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने ये बात की कि माशाल्लाह से हमारा सेट बहुत अच्छा है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस सेट के लिए, मगर मैं सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी उन लोगों का जो हमें बैक स्टेज सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हम यहाँ पे
بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس میں ہماری تو محنت ہوتی ہے, مگر جو بیک اسٹیج پہ سنبھال رہے ہیں ان کی زیادہ اس کے اندر محنت ہوتی ہے. بالکل, ایک ٹرانسمیشن کو ویل مینج ٹرانسمیشن بنانے میں جو کردار ہوتا ہے, ہمارے جو کیمرہ مین یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے کیمرہ مین کنٹریبیوشن ہے, ان لوگوں کی پوری ٹرانسمیشن میں کھڑے رہتے ہیں اور جو ہے نا بہترین سے بہترین ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایم سی آر میں بیٹھا, پی سی آر میں بیٹھا اسٹاف جو ہے, ان کی بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں. تو آئیے پھر جو ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. کہاں سے شاکر بھائی سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آج. اور شاکر بھائی یہ بتائیں کہ آج کی رمضان کی جو پہلا رمضان تھا وہ آپ کا کیسا گزرا؟ بالکل جی, بہت اچھا گزرا, اور ظاہر ہے پہلی دفعہ گھر والوں کے ساتھ ذرا ٹائم گزرا, کیونکہ بعض اوقات رہتا ہے نا گھر والوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن کل پہلی سحری تھی, رشتہ دار وغیرہ آئے ہوئے تھے, اس لیے مجھے کل دیر بھی ہو گئی تھی, تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اچھا, ایک بات ہے عمران شہریار کہ ماحول ہمارا جتنا ڈیجیٹل ہو گیا ہے نا, مگر ہم اتنا اپنے رشتوں سے دور ہو چکے ہیں. ہاں, پہلے جو تھا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, موویز دیکھ رہے ہوتے تھے, رمضانوں کے اندر ٹرانسمیشن سنتے تھے. مگر اب جب سے یہ موبائل فونز آ گئے تو زیادہ تر یوٹیوب کے اوپر سب یوز کر رہے ہوتے ہیں, بچے الگ ہوتے ہیں, ماں باپ اپنا الگ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک ہی گھر کے اندر وہ والی بات نہیں ہے, بانڈنگ نہیں بچی ہے. نہیں, میں نے اسی لیے ایک بات کہی تھی کہ نہ سکھ میں ملتے ہیں نہ دکھ میں ملتے ہیں, کیسے ناکارہ دوست ہیں عمران, ہمیشہ فیس بک پہ ملتے ہیں. یار یہ نازے کی جو شاعری ہوتی ہے نا بے مثال ہوتی ہے. لیکن ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفہ کر کے میں چاہوں گا کہ وقفے پہ ہم جائیں, لیکن احسن قادری کی نعت سے ہی ہم وقفے پہ جاتے ہیں. مائک اگر ارشد لودھی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں, بسم اللہ عطا کریں, ایک شعر پیش کریں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ بات کچھ نہیں, صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں.
बाखबर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत सहरी की ट्रांसमिशन और ये नशरियात जारी है और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी हुई है। खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आज के हमारे मेहमान, पहले मेहमान जो है वो अली अबरार खुद हैं। सैयद अबरार अली आज के हमारे पहले मेहमान हैं और ये हमारे शो में आज मेहमान बनकर आए। तो हम इनसे पूछते हैं सवाल कि रमज़ान ट्रांसमिशंस और रमज़ान ट्रांसमिशन के अलावा आपने होस्टिंग का आगाज़ किया तो कैसे किया, कैसा रहा आपका अब तक का करियर? मेरा कैरियर क्या रहेगा, मैं सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि बचपन से ही नात पढ़ने का शौक़ था और जब होश संभाली तो ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि मेरा घर जो है वो मजहबी घराना था तो नात का शौक़ था। अच्छा, पूरे ख़ानदान में सिर्फ मैं अपने घर में ही नात ख़्वान हूँ, कोई नात ख़्वान नहीं है, क्योंकि मेरे भाई जो थे वो अलामा थे, अलामा शहीद अली बाकर नकवी, जिनकी अभी बरसी भी आएगी। तो बस यही है कि नात से ही मुंसलिक हुए और नात की पहचान ऐसी है कि शहरियार भाई भी हमें नात या इशारे में आपको याद हो अगर बिल्कुल एक मुकाबला था कौन बनेगा बुलबुले पाकिस्तान और हम उसकी निज़ामत कर रहे थे और मेज़बान भी थे, मेज़बान था और अली अबरार भाई ने वो पूरा मुकाबला सजाया था। तमाम जो है बुलबुलें वहाँ पे जो जमा की थी वो अली अबरार भाई ने ही की थी। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वहाँ जब मैंने पहली बार अली अबरार को सुना तो मैंने अभी लास्ट मुलाकात में भी अली अबरार से एक बात की कि मुझे ज़िंदगी में जो है ना, मैंने बहुत सारे नात ख़्वान हज़रात को सुना है, बहुत सारी आवाज़ें दमदार होंगी, लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा दमदार आवाज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सुनी ना, तो उसमें से एक आवाज़ अली अबरार की थी कि मैं हैरान रह गया था इनकी आवाज़। ये शायर भी आपकी मोहब्बत है और जो उनसे उनकी ज़ात से जो मुंसलिक हो जाता है ना तो वो लाजवाब हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा अबरार, जब आप होस्टिंग के लिए आते हो, फील्ड के अंदर कदम रखते हो मीडिया में, तो इसके अंदर कंपटीशन भी एक होता है, तो ये फेस करना पड़ा आपको? और मतलब कैसा वो टाइम था कि जब आप कोई भी भले किसी भी फील्ड में चले जाओ ना, कोई भी काम कर रहे हो तो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये इस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया? देखिए, मैंने क्या कहा अभी आपसे कि मैं बचपन से ही मुकाबले करवाता रहा और जो मुकाबले करवाता है ना तो वो मुकाबलों को फेस करना भी जानता है। तो मैंने तमाम ही मुकाबलों को फेस किया। देखें, इस साल भी जो ट्रांसमिशन चल रही है जिसके माशाल्लाह से आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों, और मैचिंग भी आज दोनों आपके रेड, क्योंकि फ्लोर का कलर भी रेड है और आज रेड कलर ये कुदरती है। आप भी हरी मिर्ची लग रहे हो, जब भी हर किसी को हजम नहीं होती, हरी मिर्ची जो हर किसी को हजम नहीं होती। यही बात है कि जब आप किसी फील्ड में कदम रखते हो तो कंपटीशन होता है और हमारी ट्रांसमिशन का तो किसी के साथ मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन तो शहरियार भी सबसे छोटी ट्रांसमिशन है। बस मैंने अपने आप को कभी भी हाई नहीं समझा, मैंने लो ही समझा, क्योंकि जब आप झुकते हो तो परवरदिगार आपको, वो कहते हैं ना कि झुकने वाली बेड़ी को ही फल लगता है, तो जितना आप झुकाव रखेंगे परवरदिगार आपको नवाजता जाएगा। ये मेरा खासा रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, साथ ही साथ हमारे साथ जो है सना खान हज़रात भी मौजूद हैं, गनी शाह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कल बहुत खूबसूरत कलाम से गनी शाह ने आगाज़ किया था, बहुत खूबसूरत हम जो है गनी शाह ने पढ़ी थी। और गनी से शुरू करें भाई? चलो गनी से कुछ पूछ लीजिए। बदर मुनीर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, गनी शाह भी मौजूद हैं और एहसन रज़ा कादरी भी मौजूद हैं। माशाल्लाह से आपने नात पढ़ते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, मगर जो मुझे पता चला वो ये पता चला कि आप इससे पहले एज अ सिंगर आप गाते थे, तो ये मतलब गाने से और यहाँ तक का सफ़र क्या था आपका? मैं अभी भी गाता हूँ और मेरी जो नौकरी है वो ज़्यादातर कसीदे कव्वाली, मेरा जो अंग है, मेरा अंदाज़ है वो सूफ़ी है, सूफियाना आरफाना। हाँ, कलाम मेरा अंदाज़ है, तो मैं आज भी उसी मकसद पे हूँ और ये सबका सिर्फ हस्ती का है जिससे मुझे फैज़ मिला है, वो है कलंदर सरकार, जिनसे मैं फैज़याब हूँ सरकार कलंदर पाक से। बस ये वहीं से निस्बत चल रही है और आज तक लगे हैं कोशिश में। अच्छा, हर आवाज़ किसी न किसी से मुतासिर होती है, किसी बड़ी शख्सियत, किसी बड़ी आवाज़ से आप मुतासिर होके आप उस जैसा उसकी मशले राह पे चलते हुए उस जैसा गाने की कोशिश करते हैं। आपके इंस्पिरेशन कौन था? खास नुसरत फतेह। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। बहुत खूब। मेरा बड़ा मोहब्बत ही। आज क्या अता करने जा रहे हैं? आज एक कसीदा ही है जो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सुनाऊंगा। लेकिन मैं तो यहाँ चाहूँगा कि क्योंकि आज मैं मेहमान हूँ तो ये आपका ऐसा मेहमान है कि वो सबसे पहले खुद पढ़ेगा। भाई मुझे पढ़ना है कलाम, क्योंकि आज हम अबरार को सुनेंगे और माशाल्लाह से अबरार बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। क्योंकि बदर भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं
اور کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو ارشد بھائی آ گئے, تو ارشد بھائی آپ بھی تشریف لے ہی آئیے, کیونکہ یہ ہماری ٹرانسلیشن کو شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے فلور پہ ریئلٹی پہ کام کرتے ہیں. شاید بھی کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, میں تو کہتا ہوں ٹرانسمیشن ایسی ہی جانی چاہیے کہ جس میں ہر چیز جو ہے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہو اور بالکل کیجولی لوگ ریالٹی بیس زیادہ اچھا ہوتا ہے, آرٹیفیشیل کچھ نہ لگ رہا ہو اس کے اندر, سب نیچرل ہو. تو میں بدر بھائی سے, ارشد بھائی سے, غنی شاہ آپ سے اور احسن شاہ صاحب, احسن قادری اور افشا سے اجازت چاہوں گا, آپ دونوں سے اجازت کہ میں ایک کلام پڑھ دیتا ہوں جس کلام سے مجھے بڑی عزتیں ملی. ابھی آپ نے پوچھا نا کہ آپ نے قدم کیسے رکھا, تو یہ وہ کلام ہے کہ اس کلام سے میری بڑی یادیں وابستہ ہے, اور شہریار بھائی نے بھی یہی کلام سنا تھا. تو میں چاہوں گا کہ بدر بھائی اس اردو سے پاک کر آپ بھی سلامت, آپ کے سامنے میرے لیے اعزاز کی باتیں پڑھنا. کون سا کلام پڑھوں گا آپ بتا دیجیے. کیا بات, یہ مطلب آپ کا فیمس کلام ہے. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہ میں بے میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ اس کلام میں ہم سب ہی شامل ہو جائیں, کیونکہ یہ مائک رکھ دیں, وہ والا مائک جو آپ کا نا وہ صحیح چل رہا ہے, اس کو رکھ دیجئے. آپ کے مائک لگے ہوئے, آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے, کیونکہ یہ مائک زیادہ اچھا چلے گا آپ کا. قرار آپ سے ہے, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز, یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے,
اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی لیتے ہی ان کا نام مقدر سنور گئے پہنچے ہیں پھر کہاں کہاں ہم فقیر لوگ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ کلام ہی ایسا ہے ناظرین کرام کہ اگر اس کلام کو سمجھا جائے تو جیسے بدر منیر کی آنکھیں نم ہوئی ہیں, یقین کیجئے گا کہ ہم تمام ہی پڑھنے والوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری لیتے ہی ان کا نام مقدر سنور گئے پہنچے کہاں کہاں پہ جہاں ہم فقیر لوگ یہ ان کا کرم اپنی گلی میں بلا لیا ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے بڑا غریب ہوں توجہ کا طلبگار ہوں میں میرے آقا گناہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے اور قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا
اسداللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا، غازی یہ پکارا، تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا، لو چھین لو یہ ہم ہیں، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، میں حیدر کرار کی سائے میں پلا ہوں، میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، عباس علمدار وفادار وفا ہو، یہ نام نسب ہے میری قسمت کا اظہارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، ساحل پہ جو یہ فوج کے دستے ہیں تمہارے، ایک آندھ میں پیمند زماں ہوں گے یہ سارے، دریا الٹائے ابھی قدموں میں ہمارے، ایک حشر بپا کر دوں جو اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں،
علی امام منست و منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. یہ روز روز نئے انکشار بند کرو. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نہارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا سینے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی. ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی. پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ان کے در سے اتنی عزتیں ملی ہیں ہم سب کو، اور بے شک یہ انہی کا ہی کرم ہے جو کہ ہم سب کو انہوں نے اتنا نوازا ہے، ہم گناہ گاروں کو اتنا نوازا ہے. بے شک یہ انہی کا کرم ہے. ابرار بھائی، ابھی بات جس طرح ہماری ہو رہی تھی کہ رمضان کے آج دوسرا روزہ ماشاءاللہ سے اختیار کریں گے، اور کل کا روزہ بڑا پرسکون، بڑا جو ہے مزیدار روزہ گزرا ہے، تو ایک دم ذہن میں خیال آیا میرے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں پرسکون ماحول کے اندر، اپنے کمروں میں سکون دہ زندگی گزار رہے ہیں اور اچھے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک رمضان جو ہے فلسطین پہ بھی گزر رہا ہے. حقیقت ہے کہ جہاں پہ کئی مائیں اپنے بچے کھو چکی ہوئی ہیں، کئی بچے اپنے ماں باپ کھو چکے ہوئے ہیں، آدھے سے زیادہ غزہ جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکا ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں. صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے وہ. یہ ایک مسلمان کو پروردگار نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ جب جب ظالم کی بھربریت ہوگی تو حسینیت کا پرچم لہرائے گا، اور یہ وقت آئے گا کہ وہیں سے اعلان ہوگا کہ وہ آ گئے، کہ جنہوں نے آنا ہے، کہ جن کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے، وہ وقت کے امام، وہ خان وعدہ محمد وآل محمد کے چشم و چراغ امام مہدی کا نزول ہونے والا ہے شہریار بھائی. اور یہ جبھی تو بیت المقدس کہا جاتا ہے، قبلہ اول ہے وہ. اچھا، یہاں میں ایک چیز کہوں گا کہ ایک پیغام بھی ہے کہ یہودی جو کرتا ہے اسلام پر حملے، واہ واہ واہ، شاید وہ قدرت حق کی گلی بھول گیا. ہائے ہائے ہائے. یہودی جو کرتا ہے اسلام پر حملے، شاید وہ قدرت حق کی گلی بھول گیا ہے. خدا کا غضب غیظ میں آیا نہ بچے گا، شاید تجھے خیبر کا علی بھول گیا. ہاں 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 ہاں، کیا بات. بدر بھائی، بدر بھائی، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں،
الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ اس سے قبل کہ بدر بھائی نے ایک ماحول طاری کر دیا ہے، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، سحر کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں پہ دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں اور نماز فجر کا وقت قریب ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ بدر بھائی کھڑے ہو جائیے اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کی خیر کرنا، ہمارے اس فلور کے تمام ثنا خانوں کے اور جتنے لوگ کیمرہ مین، ٹیکنیکل ڈپارٹ، MCR PCR تمام کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ شہریار بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اختتامی لمحات ہیں۔ اس وقت رمضان چونکہ قبولیت والا مہینہ ہے، تو جتنے بھی لوگ اپنے دسترخوانوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، تو بالخصوص اپنی دعاؤں میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو ضرور شامل رکھیں۔ کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے، تو کم از کم ان کے لیے ہم دست دعا بلند ضرور کر سکتے ہیں۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی مدد کرے، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمکا، میں صدقہ زہرا دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے